پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آج کی جو تاریخ ہے وہ بہت ہی مشہور و معروف تاریخ ہے، یعنی پیر پیراں دستگیر حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ چاند کی 11 تاریخ وہ تاریخ ہے جس دن آپ کا وصال ہوا۔ تو اسی کے سلسلے میں انشاءاللہ تعالیٰ آج سرکار غوث پاک کی زندگی کو ہم سنیں گے، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ مقام ولایت عطا کیا اور جن کی نگاہ ولایت سے، جن کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے ہزاروں لوگ ولایت کی منزل تک پہنچ گئے، ہزاروں لوگ علم کی بلندیاں پا گئے، اور ہزاروں چور ڈکیت شراب پینے والے آپ کے ہاتھ پہ توبہ کر کے سچے پکے مومن مسلمان بن گئے۔ سرکار غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی اپنے وقت کے ایسے عالم دین اور ولی کامل اور مرشد کامل ہیں کہ جن کی بارگاہ میں بڑے بڑے سلطنت والے بھی آپ کے علم کی خیرات مانگتے ہوئے نظر آتے تھے۔ دنیا اور آخرت میں نبی اور آل نبی کے دامن کی وابستگی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ سرکار غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں نعت: کیا شان ہے تیری صلی اللہ یا عبد القادر جیلانی، کیا شان ہے تیری صلی اللہ یا عبد القادر جیلانی، تو نور نبی اے عبد القادر جیلانی۔ یہ شعر قابل غور سماعت کر لیں: جو در پہ تیرے آ جاتا ہے وہ دل کی مرادیں پاتا ہے، کہ جو در پہ تیرے آ جاتا ہے وہ دل کی مرادیں پاتا ہے، وہ دل کی مرادیں پاتا ہے، تو بحر کرم ہے جود و سخائے عبد القادر جیلانی، اے عبد القادر جیلانی ہے صلی اللہ سبحان اللہ، اے عبد القادر جیلانی، اے عبد القادر جیلانی۔ ہم سرگردنا سرکار غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے ان حالات پر تذکرہ کریں گے۔ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو والد کا رشتہ ہے نا، وہ حضرت علی سے جا کے ملتا ہے، سبحان اللہ۔ اور حضرت علی کون ہے؟ حضرت ہمارے نبی کے چچا کے لڑکے ہیں، اور ہمارے سرکار غوث پاک کی جو والدہ ہیں ان کا جو رشتہ ہے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی جو ہمارے نبی کی بیٹی ہیں، جن کو سیدہ طاہرہ ساری دنیا پہچانتی ہے۔ تو سرکار غوث پاک کی جو والدہ کا رشتہ ہے وہ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر کے ملتا ہے، سبحان اللہ۔ اگر کوئی بادشاہ ہے تو اس کے مر جانے کے بعد اس کی دولت کا جشن اس کی پرجا اور اس کی جنتا مناتی ہے، تو وہ دولت کے لیے مناتی ہے۔ لیکن ہم غوث پاک کے دیوانے، وہ کوئی بادشاہت یا دولت ایسے نہیں ہے کہ جو ان کی بٹ رہی ہو، وہ تو ان کے کرم کا صدقہ ہے کہ دنیا والے بادشاہوں کے جانے کے بعد ان کی دولت کا جشن مناتے ہیں، اور ہم اللہ کے ولیوں کے وہ ماننے والے ہیں کہ ہم ان کے جانے کے بعد ان کے صدقے میں جو ایمان ملا، ہم اللہ سے شکر ادا کرتے ہیں کہ مولا تو نے نبی اور آل نبی کے صدقے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ اللہ تعالی ہمیں سیدنا سرکار غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مرتے دم تک سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے۔ تو سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1077 میں پیدا ہوئے۔ کب پیدا ہوئے؟ 1077 عیسوی میں، اور 11ویں صدی میں سرکار غوث پاک نے ربیع الثانی کے مہینے میں دنیا سے آپ تشریف لے گئے۔ تو اس مختصر سی زندگی میں جتنا کام سرکار غوث پاک نے کیا، کیونکہ سرکار غوث پاک کی جب پیدائش ہوئی نا تو اس زمانے میں سلجوقی سلطنت تھی، یعنی سلجوقی سرداروں کا زمانہ تھا، ان کی بادشاہت چلتی تھی۔ لیکن جب ہم تاریخ کو پڑھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے،
بڑی بڑی سلطنت سلجوکیہ کے سردار جو اس وقت حکومت کرتے تھے آج ان کو دنیا نہیں پہچانتی ہے، لیکن ان کے زمانے میں پیدا ہوئے غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی کہ کیا وجہ ہے کہ دنیا آج ان کو پہچانتی ہے، کیا وجہ ہے کہ دنیا اس زمانے کے بادشاہوں کو بھول گئی اور عبد القادر جیلانی کو آج بھی جانتی ہے؟ تو اس کی وجہ یہی ہے، عبد القادر جیلانی وہ ہیں کہ جنہوں نے مدینے والے کا پیغام ساری دنیا کو پہنچا دیا ہے۔ ہندوستان میں آپ دیکھ لیں، بادشاہ بہت آئے، لڑے، راجہ مہاراجہ رجواڑے بہت آئے، لیکن آ کر کے چلے گئے، سب بھاگ گئے، کوئی کچھ رہ گئے۔ لیکن اس زمین پر بھی اگر آج دین اسلام کا چرچا اور دین اسلام کو اگر پھیلانے والا کون ہے تو وہ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ اور سرکار غریب نواز کون ہے معلوم؟ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی جو والدہ ہیں وہ سرکار غوث پاک کے چاچا کی لڑکی ہیں۔ سبحان اللہ۔ چاچا کی لڑکی کے بیٹے کون ہیں؟ سیدنا سرکار غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری سرکار۔ تو سرکار غوث پاک جو ہے سرکار غریب نواز کے کون ہیں؟ ماموں ہیں، اور آپ ان کے بھانجے ہیں، ان کے بھانجے ہیں، یعنی سرکار غوث پاک کے۔ تو اس طرح سے میرے نبی کے اولاد سے اور ان کی اولادوں میں سے چمکتے ہوئے ستاروں نے دین اسلام سے زمین کو اس طرح سے روشن کر دیا ہے۔ کفر کی طاقتیں اور دشمنان اسلام کو مٹانے والی طاقتیں کتنی ہی کوشش کر لیں، لیکن جو چراغ غریب نواز نے، شیخ عبد القادر جیلانی نے جلایا ہے، اس چراغ کی روشنی دنیا میں قیامت تک روشن کرتی رہے گی۔ ان کی تعلیمات سے دنیا اپنے دین ایمان کو روشن کرتی رہے گی۔ اور آج ہم یہاں پر یہی ذکر کرنے بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے صدقے سے، ان کے دامن کرم سے ہمیں اللہ کے ولیوں کی محبت نصیب فرمائی۔ سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا جو ابتدائی حصہ ہے دین اسلام کی تعلیمات میں اپنی زندگی کو صرف کیا۔ سرکار غوث پاک یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نبی کا کوئی بھی امتی اللہ کی معرفت کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے علم دین سیکھنا پڑے گا۔ ایک مرتبہ سرکار غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کے دور میں بہت سارے اور بھی عالم تھے، سلجوق سلطنت میں اور بھی عالم تھے، لیکن آپ کے علم اور ہنر کا چرچا جب سب ہونے لگا تو بہت سارے اور عالم تھے وہ آپ سے جو ہے جلنے لگے، کیونکہ ایسا ہوتا کمپٹیشن ہے دنیا میں، انسان کی فطرت ہوتی ہے۔ تو دوسرے جو عالم ہیں وہ آپ سے جلنے لگے اور انہوں نے میٹنگ بنائی کہ عبد القادر جیلانی کو لوگ بہت پہچانتے ہیں اور عبد القادر جیلانی کو لوگ اس کی طرف راغب ہوتے ہیں کہ چلو ان کا امتحان لیتے ہیں تاکہ لوگوں کو ان کی سچائی کا پتہ چلے۔ اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی علم تھوڑی ہے، مطلب اعتراض کرتے تھے کہ ان کے پاس کوئی زیادہ علم نہیں ہے، پر وہ اعتراض کرنے والے تھے۔ سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں ایک ٹیم بنا کر کے آئے اور کہا کہ آج ہم ان کا امتحان لیں گے، ٹیسٹ لیں گے۔ آج بھی ایسے ہوتا ہے مسجد میں، اگر امام صاحب نماز پڑھائیں تو بہت سارے لوگ ٹیسٹ لینے لگ جاتے ہیں کہ یہ کتنے پڑھے لکھے ہیں۔ اگر ایک مسئلہ بھی نہیں بتایا تو کہیں گے ارے ان کو تو کچھ آتا تھوڑی ہے۔ تو وہ یہ زمانہ اپنے والوں میں ہے ایسا۔ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ایسے ہوا، تو لوگ اکٹھا ہو کے بہت سارے پڑھے لکھے لوگ اور سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آنے کے بعد بیٹھ گئے اور وہ سوال جو ہے اپنے یاد کر کے لائے تھے کہ یہ سوال پوچھیں گے، اگر نہیں بتا تو ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ تم عبد القادر جیلانی کو اتنا مانتے ہو، ان کا نام سنتے ہو کہ دیکھو ان کا علم کتنا ہے۔ لیکن اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو مادر ذات ولی، یعنی آپ ماں کے پیٹ سے ہی ولی پیدا ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ولایت میں روشن ضمیر کا مرتبہ عطا کیا ہے۔ اگر آپ جس پہ نگاہ ولایت ڈال دیں تو اس کے دل کی کیفیت کو بھی پہچان لیتے ہیں کہ یہ بندہ سامنے والا کہنا کیا چاہتا ہے۔ تو آپ نے جب نگاہ ولایت ڈالی تو سمجھ گئے، اور ان کے دلوں میں جو سوالات تھے ان کو آپ نے اپنی نگاہ ولایت سے جان لیا۔ آپ نے ان لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تم کیوں آئے ہو، جو تم سوال مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو آج کی اس محفل میں وہ تمہارے سوال بھی میں بتاؤں گا اور تمہارے سوالوں کے جواب بھی میں تم کو دے کر کے جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ سے پاک
शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी निगाह विलायत से उन लोगों के सामने इल्म का ऐसा दरिया बहाया कि सब के सब आपके हाथ में बैठ होकर के तौबा करने लगे। क्यों ना करें, क्योंकि नबी की औलाद में ये वो चमकता हुआ सितारा है जिसकी रोशनी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। भाई कौन कर सकता है? जो अली के बेटे हों, हसन और हुसैन की औलाद हों, उनके इल्म का कौन अंदाज़ा कैसे लगा सकता है? हुजूर सैयदना शेख मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर क़यामत तक अगर कोई अपने आप को वली या पीर कहे और अगर वो गौसे पाक को ना माने तो उसकी विलायत और पीरी मुरीदी पे भरोसा मत करना। तो सरकार दुनिया से तशरीफ़ ले गए ना, तो सरकार के जाने के बाद भी ऐसा हुआ, मक्के में जद्दे रियाज के अंदर एक आदमी ने जो है अपने नबी होने का ऐलान कर दिया। यानी उधर सरकार का मदीने में इंतकाल हुआ और उधर मक्के के अंदर रियाज में एक शख्स ने मुसल्लमुल कज़्ज़ाब नाम था उसका, उसने नबी होने का ऐलान कर दिया। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने लश्कर इस्लाम लेकर जाकर के उससे जंग की और उसको कत्ल किया और कहा कि हमारे नबी आखिरी नबी हैं, इनके बाद कोई नबी नहीं हो सकता, नबी खातमुन नबिय्यीन है। इसलिए सरकार गौसे पाक तमाम वलियों के सरदार हैं। आपके बाद अगर कोई वली और पीर होने का अगर दावा करे और वो गौसे पाक को अपना पीर ना माने तो वो न वली हो सकता है, न वो आलिम हो सकता है, न वो इमाम हो सकता है। इसलिए कि गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ताला ने सारे वलियों को ये मर्तबे आपके ही दर से अता कर दिए हैं। एक हकीकत है, सल्जूक सल्तनत के जो बड़े बड़े सुल्तान न कर सके, गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने किताबें लिखकर उम्मत को ये समझा दिया नमाज कैसे पढ़ी जाएगी, वुजू कैसे किया जाएगा, गुस्ल कैसे किया जाएगा, रोज़ा कैसे रखा जाएगा, नमाज कैसे पढ़ी जाएगी, शरीयत पे अमल कैसे किया जाएगा, सुन्नत पे अमल कैसे किया जाएगा। ये सरकार गौसे पाक ने नबी की उम्मत को सिखा दिया। पता चला इल्म की दौलत, ईमान की दौलत बादशाहों के दरबारों से नहीं मिलती, अल्लाह के वलियों के दरबारों से मिला करती है। बादशाहों के दरबारों से तो हुकूमत का निज़ाम चलता है, लेकिन वलियों के दरबारों से नबी की सुन्नत का निज़ाम चलता है, नबी की शरीयत का निज़ाम चलता है। और यही वो शरीयत मुस्तफ़ा का निज़ाम था जिसको आज हम और आप देख रहे हैं कि अगर तुम किसी को पीर बनाना चाहते हो तो उसके अंदर 4 चीज़ें होना ज़रूरी हैं। सरकार आला हज़रत ने फरमाया कि अगर तुम किसी का मुरीद बनना चाहते हो तो उसके अंदर 4 बातों का होना ज़रूरी है। नंबर 1, सबसे पहले कि वो एक आलिम दीन हो और शरीयत और सुन्नत का पूरा इल्म रखता हो। अगर कोई भी मुरीद उससे शरीयत और सुन्नत की बात पूछे तो वो फ़ौरन उसकी मदद करे उसके ईमान के लिए और उसके अमल के लिए। मतलब सबसे पहली शर्त एक पीर के लिए ये है। और दूसरी शर्त सरकार आला हज़रत ने फरमाई, यानी उसका सिलसिला किसी वली से या किसी वली की खिलाफत की इजाज़त से वो पीर बना हो। नंबर 3 है कि वो मुत्तकी और परहेज़गार हो। क्या हो? मुत्तकी और परहेज़गार, यानी इल्म हासिल करने के बाद उस पर अमल करता हो। और नंबर 4 है कि वो बदअकीदा ना हो। यानी बदअकीदा का मतलब यह है कि वो ये नहीं कहता हो कि मैं गौसे पाक को नहीं मानता, मैं उनके नज़र नियाज नहीं मानता, सरकार गरीब नवाज को नहीं मानता। तो नंबर 4 क्या है, चौथी शर्त क्या है कि वो जो है उसका अकीदा दुरुस्त हो, वो गौसे पाक को मानता हो, वो साबिर पाक को मानता हो, वो वारिस पाक को मानता हो, तमाम वलियों पे वो जो है अपना अकीदा रखता हो। इन 4 बातों में अगर कोई इंसान अमल करता है तो आप उसके मुरीद हो सकते हैं। आज हमारे यहाँ तो आज एक माहौल बन गया है कि जिसे देखो झाड़ फूक के काम में लगे हुए, जिसे कोई काम ही नहीं है तो वो लाल पीले कपड़े पहन के वो पीर बना घूम रहा है। मान लीजिए जिसको कोई काम ही नहीं है, वो मज़ारों पे बैठे हुए चिल्लम फूंक रहे हैं और जनाबे वाला नमाज हो रही है तो नमाजों का पता नहीं है और कव्वाली हो गई तो झूम रहे हैं। ऐसे भी ये पीर नहीं हो सकते, क्योंकि भाई गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी की ज़िंदगी को आप देखें, कोई भी पीर जो अपने आप को पीर कहता है या कोई मस्जिद का इमाम अपने आप को मस्जिद का इमाम कहता है, जब तक वो शरीयत और सुन्नत पे अमल नहीं करेगा ना वो मस्जिद का इमाम बन सकता है, ना वो किसी कौम का वो पीर बन सकता है, ना वो किसी कौम का मुर्शिद बन सकता है। और अगर कोई बन गया तो वो या तो गुमराह करेगा लोगों को या वो खुद भी जहन्नम में जाएगा और लोगों को भी जहन्नम में लेकर के जाएगा। सैयदना सरकार गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने इब्तिदाई ज़िंदगी इल्म हासिल करने के लिए गुजारी। इल्म के बगैर आप कोई भी मकाम हासिल नहीं कर सकते। इल्म के बगैर आज कोई कहता है ना कि हम सूफ़ी हैं,
ہماری لائن الگ ہے، ہمیں قرآن پڑھنے کی، ہمیں شریعت پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ شریعت الگ ہے، طریقت الگ ہے۔ سب سے بڑی جہالت یہی ہے، شریعت کے بغیر طریقت تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ بھائی شریعت پہ عمل کیے بغیر آپ طریقت تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ یہ جھوٹا دعویٰ ہے۔ شریعت پہ عمل کر سکتا ہے وہی طریقت پہ عمل کر سکتا ہے، اور جو شریعت پہ عمل نہیں کر سکتا نا، وہ کبھی بھی طریقت پہ بھی عمل نہیں کر سکتا۔ بھائی شریعت پہلے ہے، شریعت اصل ہے۔ تو اس لیے سرکار غوث پاک نے پہلے شریعت اور سنت کا علم سیکھا، اتنی محنت کے ساتھ علم سیکھا کہ جب سرکار غوث پاک مدرسے کے اندر تعلیم حاصل کرنے گئے تو آپ کے پاس کھانے کے لیے ساز و سامان، آپ کے پاس خرچے کے لیے پیسے نہیں بچے، اور مدرسے میں آپ کھانا کھاتے تھے، تو مدرسے کے انتظامیوں نے کہا کہ تمہاری فیس کا ٹائم جو پیسہ آتا تھا وہ ختم ہو چکا ہے، اب تم کو یہاں کھانا نہیں دیا جائے گا، کہ بچپن کا عالم ہے اور اب کھانے کے لیے تو پیسہ تھا نہیں، تو جنگل کی طرف اپنی کتابیں لے کے چلے جاتے۔ سبحان اللہ، جنگل میں جاتے اور جب کھانے اور پینے کا وقت ہوتا تو گھاس اور پتے کھاتے، گھاس کھاتے، اور جو کتابوں سے سبق ملتا تھا مدرسے میں استاد بتاتے تھے اس کو یاد کر کے پھر روزانہ مدرسے میں آ کر کے سناتے۔ سبحان اللہ۔ آج ہمارے پاس جو بچے ہیں، آج ہم دیکھیں کہ ہم اپنے بچوں کی طرف، علم کی طرف دھیان کہاں ہے؟ گیم اور فلم اور ناچ گانوں میں آج یہ بچے لگے ہوئے ہیں، اور ان کو لگا کون رہا ہے؟ ہاں، ان بچوں کی غلطی نہیں ہے، ان بچوں کو یہ سب چیزیں ہم دکھا رہے ہیں، سب چیزیں یہ ہمارے سامنے ہو رہی ہیں، لیکن ہم روک نہیں رہے۔ ایسا لگتا ہے کہ بچے باپ بن گئے اور باپ جو ہیں وہ بچے بن گئے۔ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے علم دین حاصل کرنے کے لیے جنگل کے پتے کھا رہے ہیں، جنگل کی گھاس کھا رہے ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ اتنی محنت علم دین کے لیے کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں علم دین اگر دنیا میں پھیلانے کے لیے مجھے بھوکا بھی رہنی پڑے، اگر جان کی قربانی بھی دینی پڑے، تو اس کام کو میں کروں گا اور نبی کا دین اور نبی کی شریعت کو نبی کی امت تک پہنچاؤں گا۔ تو آج یہ نسلیں علم سیکھیں گی تبھی تو ان کی آنے والی نسلوں پر علم پہنچے گا۔ پہلی نسل نہیں پڑھے گی تو دوسری نسل کے اندر بدلاؤ بہت مشکل ہے۔ میری اور آپ کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، آج ہے کل نہیں، لیکن یہ بچے دین کی امانت اور یہ اسلام کی ملت ہیں، ان کو اللہ کے ولیوں کی محبت، نبی پر درود و سلام، قرآن اور سنت کے ان کے طریقے ان بچوں کو اگر ہم نے سکھا دیے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بچے جب تک عمل کریں گے ہم سب کو ثواب ملتا رہے گا، اور اسی علم کے ذریعے سے ہم سب کی مغفرت بھی ہو جائے گی۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت معروف خلقی یعنی ولی اپنی قبر میں آرام فرما ہے۔ آج دیوبندی وہابی یہ کہتے نہیں کہ ان کے مزاروں پہ کیوں جاتے ہو، یہ تو مر کر کے مٹی میں مل گئی، یہ تو ڈھیر ہے، تم ان کی فاتحہ نذر و نیاز کیوں کرتے ہو، یہ تو شرک ہے۔ لیکن حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی اور حضرت معروف خلقی یہ دو اللہ کے ایسے ولی ہیں کہ میں نے ان کو دیکھا ہے کہ یہ اپنی قبروں میں اللہ کی عبادت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور جیسے زندگی میں تصرف کرتے تھے اسی طرح سے قبر میں بھی اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ تو یا تو ہم امام شافعی کی مانیں گے جو دوسرے مسلک کے امام ہیں، یعنی پہلے امام کون ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ، اور دوسرے امام کون ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس دنیا کے اندر فرقوں کا بٹوارا کیوں ہوا؟ فرقوں کا بٹوارا اس لیے ہوا کہ کچھ لوگوں نے اللہ کے ولیوں کو مان لیا اور کچھ لوگوں نے اللہ کے ولیوں کا انکار کر دیا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ یار فرقہ پرستی بہت ہو گئی۔ فرقہ پرستی ہوگی کیوں نہیں؟ جنہوں نے اللہ کے ولیوں کا دامن چھوڑا ان کے مقدر میں ہدایت ہی نہیں ہے، وہ گمراہ ہو گئے۔ جن کو اللہ کے ولیوں سے محبت تھی، کیونکہ دنیا میں جماعت تو ایک ہی ہے، وہ اللہ کے ولیوں کی جماعت ہے۔ قیامت تک بہت جماعتیں بنتی رہیں گی، لیکن جو جماعت اللہ کے ولیوں کے راستے پر ہوگی وہی جماعت جنت تک جائے گی، وہی جماعت صراط مستقیم ہے، اور وہی جماعت سچ اور حق کی جماعت ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو اور اپنے دوستوں اور بھائیوں کو یہ سمجھاؤ اور پیغام پہنچاؤ کہ اللہ کے ولیوں کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرو۔ سرکار غوث پاک کی آخری ایک نصیحت جو آپ سن لیں، سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ تم اپنی زندگی میں سب سے پہلے فرائض کی پابندی کرو، یعنی فرض نمازوں کی تعلیمات دیکھیں۔
فرض نمازوں کی پابندی کرو، یہ سرکار غوث پاک نے فرمایا ہے۔ بغیر فرائض کی پابندی کے آپ اللہ کے کسی بھی احکام کو پورا نہیں کر سکتے کہ تم اپنے نبی کی سنت سے پیار کرو، نبی کے طریقے پر چلو۔ پھر تیسری بات آپ نے فرمائی کہ تم نفل نمازیں اور نفل عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں کرو اگر اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو تو یہ تین باتیں سرکار غوث پاک نے سکھائی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔